اللہ 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 اللہ۔ تمرینات، فاعل کا بیان چل رہا ہے، فاعل کا بیان چل رہا ہے، اور ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس میں ہے صفحہ نمبر 28، پیج نمبر 28 28 ہے۔ تمرینات، تمرین نمبر 1 ہے، اس میں لکھتے ہیں استخرج الفاعل من کل جملۃ من الجمل الآتیہ۔ استخرج فعل امر ہے، استخرج فعل امر ہے، استخرج یستخرج استخراجن کا معنی ہوتا ہے نکالنا، تو فعل امر ہے استخرج، تو نکال، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن ہم ترجمہ جمع والا کر دیتے ہیں آپ سب کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو استخرج جیم ساکن ہے، لیکن آگے ہے الفاعل، اس پر الف لام ہے، تو اور الفاعل میں جو حمزہ ہے وصلی ہے، اس لیے جیم کو کسرہ دے کر ڈائریکٹ استخرج کو فاعل میں ملا دیتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں استخرج الفاعل۔ ترجمہ ہے فاعل نکالو، من کل جملۃ، ہر جملے سے، من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے، یعنی آنے والے جملوں میں سے، ہر ایک جملے سے، آنے والے جملوں میں سے ہر جملے سے فاعل نکالو۔ فاعل نکال کر بتانا ہے کہ کون سا فاعل ہے، بات آسان ہے۔ نیچے جملے دیے ہیں، 9 جملے ہیں۔ پہلا ہے صاحت دی کو، صاحت دی کو، صاحا یصیحو کا معنی ہوتا ہے بانگ دینا، کیا؟ الدیک کا معنی ہوتا ہے مرغا، الدیک معنی مرغا۔ صاحت دی کو، مرغے نے بانگ دی، مرغے نے، جسے گاؤں دیہاتوں میں کہا جاتا ہے کہ مرغا اذان دے رہا ہے، یا مرغے نے اذان دی، یہ تو بہت فیمس مشہور ہے جملہ، تو وہی ہے صاحت دی، مرغے نے بانگ دی، مرغے نے، اور آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں مرغے نے اذان دی۔ صاحت دی کو، مرغے نے بانگ دی، تو اس میں فاعل کیا ہے یہ آپ بتائیے، فاعل کیا ہے؟ لفظ بتاؤ، ترجمہ نہیں، وہ کہہ رہا مرغا۔ ادی کو، فاعل کیا ہے؟ ادی کو، بات درست ہے۔ پھر دوسرا جملہ ہے وقف الثور، وقف یقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، جیسے چل رہا تھا انسان، چلتے چلتے رک جائے، تو اس نے یہ وقوف کیا، وقف کیا۔ وقف الثور، الثور کا معنی پیچھے پڑ چکے ہیں بیل، بیل ٹھہرا یا بیل کھڑا ہوا، بیل ٹھہرا جو ہوتا ہے نا، چلتے چلتے بھی انسان کھڑا ہو جاتا ہے، بیل کھڑا ہوا۔ تو یہاں پر وقف الثور میں فاعل کیا ہے؟ الثور، ٹھیک ہے جواب۔ پھر اگلا جملہ ہے بکت طفلو، بکا یبکی کا معنی ہوتا ہے بکا کرنا، بکا یبکی رونا، کیا؟ رونا۔ الطفل کا معنی بچہ، بکت طفلو بچہ رویا، تو بکت طفلوں میں فاعل کیا ہے؟ الطفلو، بات درست ہے آپ کی۔ پھر آگے دوسرا جملہ ہے جاءت طبیبو، جاء یجیء کا معنی ہوتا ہے آنا، الطبیب معنی ڈاکٹر، جاءت طبیبو ڈاکٹر آیا، تو جاءت طبیبو میں فاعل کیا ہے؟ الطبیبو۔ پھر اگلا جملہ ہے لعب الاولاد، لعب یلعب کا معنی ہوتا ہے کھیلنا، لعب یلعب کھیلنا، الاولاد لڑکے، یہ ولد کی جمع ہے، لعب الاولاد لڑکے کھیلے، اس میں لعب الاولاد میں فاعل کیا ہے؟ الاولاد۔ پھر ہے لدغ الثعبان، لدغ یلدغ کا معنی ہوتا ہے ڈسنا، کیا؟ الثعبان کا معنی ہوتا ہے ازدہا، کیا؟ خطرناک بڑا سانپ، لدغ الثعبان ازدہے نے ڈسا،
تو لدغ الثعبان میں فاعل کیا ہے؟ الثعبان، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اشتغل العامل، اشتغل یشتغل، اشتغال کا معنی ہوتا ہے مشغول ہونا، اور العامل کا معنی ہوتا ہے کام کرنے والا، کاریگر۔ اشتغل العامل، کاریگر مشغول ہوا، یا کہیں کام کرنے والا مشغول ہوا، تو اشتغل العامل اس جملے میں فاعل کون ہے؟ العامل۔ پھر اگلا جملہ ہے زرع الفلاح، زرع یزرع کا معنی ہوتا ہے کھیتی کرنا، کاشتکاری کرنا۔ الفلاح کا معنی ہوتا ہے کھیتی کرنے والا، کاشتکار۔ زرع الفلاح، کاشتکار نے کھیتی کی، اس میں فاعل کیا ہے؟ الفلاح۔ پھر آخری جملہ ہے اس تمرین کا حضر الغائب، حضر یحضر، اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا۔ الغائب غاب یغیب، غائب ہونا، اس میں فاعل ہے غائب۔ حضر الغائب، غائب حاضر ہو گیا، غائب حاضر ہوا، تو حضر الغائب کے اندر فاعل کیا ہے؟ الغائب۔ یہ تمرین نمبر 1 تھی۔ پھر ہے تمرین نمبر 2، لکھتے ہیں ضع فاعلا لكل فعل من الافعال الآتیہ، ضع رکھ، فاعلا فاعل، فاعل رکھ، لكل فعل من الافعال الآتیہ آنے والے فعلوں میں سے ہر ایک فعل کے لیے، آنے والے فعلوں میں سے ہر فعل کے لیے فاعل رکھو۔ تو کچھ فعل آگے انہوں نے دیے ہیں، 8 ہیں وہ، ہر فعل کے ساتھ فاعل لگانا ہے، لیکن اس کے مناسب ہی فاعل لگائیں گے۔ تو پہلا فعل ہے نبح، نبح ینبح کا معنی ہوتا ہے بھونکنا، تو ہم یہاں رکھیں گے نبح الکلب، کتا بھونکا۔ پھر آگے ہے یضحک، مضارع، ضحک یضحک کا معنی ہوتا ہے ہنسنا، ہم کہیں گے یضحک الولد، لڑکا ہنستا ہے۔ پھر ہے یبکی، بکا یبکی کا معنی ہوتا ہے رونا، تو ہم یہاں کہیں گے یبکی الطفل، بچہ روتا ہے۔ نطح کا معنی ہوتا ہے بیل وغیرہ کا سینگ سے مارنا یا ٹکر مارنا، تو ہم کہیں گے نطح الثور، نطح الثور، بیل نے سینگ سے، یا کہیں گے نطح الکبش، مینڈھے نے سینگ سے، یا کہیں گے نطح التیس، التیس کا معنی ہوتا ہے بکرا، نر، کیا؟ نر، چاہے یہ بکری کا نر ہو بکرا ہوگا، چاہے یہ ہرن کا نر ہو اسے بھی التیس کہا جاتا ہے، تا یا سین۔ تو ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، نطح التیس یا نطح الکبش یا نطح الثور۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر ہے یشرب، تو یہاں پر تو بہت آسان ہے، یشرب زید رکھ لیں، یا یشرب الرجل، یا یشرب الولد، یا یشرب الطفل، یا یشرب عدنان، یشرب سمیر، یشرب شاہنواز، یشرب فلسفی، کچھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ چلو یشرب الرجل، مرد پیتا ہے یا پی رہا ہے۔ عطسا کا معنی ہوتا ہے چھینکنا، فعل ماضی ہے عطسا، اس نے چھینکا، تو عطس الطفل، بچے نے چھینکا یا بچے کو چھینک آئی۔ پھر ہے سافرہ، سافرہ یسافرو کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا، آپ کہہ سکتے ہیں سافرہ والدی، میرے والد نے، یا سافرہ اخی، میرے بھائی نے، یا سافرہ صدیقی، میرے دوست نے، فاعل بنا سکتے ہیں، اس میں بہت گنجائش ہے۔ پھر ہے یرکبو، یرکبو کے آگے آپ رکھ سکتے ہیں یرکب المعلم یا یرکب الاستاذ، استاذ گرامی سوار ہو رہے ہیں، معلم صاحب سوار ہو رہے ہیں۔ یہ تھی تمرین نمبر 2۔ آگے ہے تمرین نمبر 3، دیکھیں ضع الاسماء الآتیہ، ضع رکھ، ضع الاسماء الآتیہ آنے والے اسموں کو رکھو، فی جمل جملوں میں، بحیث اس طرح
یکون کل واحد منہا کہ ان میں سے ہر ایک ہو فاعلاً فاعل. آنے والے اسموں کو جملوں میں اس طرح رکھو کہ ان میں سے ہر ایک فاعل بن جائے. یہ جو اسم آ رہے ہیں ان کو جملوں میں سیٹ کرنا ہے اس طرح کہ یہ جو اسم آ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک اسم فاعل بنے. ٹھیک ہے، تو یہ تمرین ہے. دیکھیں پہلا کلمہ ہے التلمیذو. التلمیذو آپ لگا دیجئے قرأ التلمیذو. قرأت، اور اس کے علاوہ بھی کئی فعل ایسے ہیں جو آپ اس کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں. جاء التلمیذو، ذهب التلمیذو، قرأ التلمیذو، نام التلمیذو، استيقظ التلمیذ وغیرہ وغیرہ. پھر ہے الثعلب. الثعلب کا معنی ہوتا ہے لومڑی. الثعلب معنی لومڑی. تو آپ کہہ سکتے ہیں استاد الثعلب. استاد، استاد، الف صاد طا الف دال. استاد الثعلب لومڑی نے شکار کیا. لومڑی نے، یا افترس الثعلب لومڑی نے پھاڑا، لومڑی نے شکار کیا. یا فر الثعلب لومڑی فرار ہو گئی. بہرحال الرجل صلی الرجل مرد نے نماز پڑھی. یصلی الرجل علی النبی مرد نے نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھا. پھر ہے سفینۃ. تو آپ لکھ سکتے ہیں تجری سفینۃ کشتی چل رہی ہے. کشتی چل رہی ہے. پھر ہے النمل. تو آپ کہہ سکتے ہیں دخل النمل. دخل النمل چونٹی داخل ہوئی. النمل مانے چونٹی. یا مشى النمل چونٹی چلی. دخل النمل فی حجرها فی جحرها فی جحرها چونٹی اپنے سوراخ میں داخل ہوئی. نحلۃ. النحلۃ کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی. کیا؟ شہد کی مکھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں طارت نحلۃ. طارت، طارہ تیر معنی اڑنا. طارت نحلۃ شہد کی مکھی اڑی. پھر ہے الخادم. الخادم. تو آپ کہہ سکتے ہیں ینتبہ الخادم. خادم بیدار ہے. خادم بیدار ہے. یا اشتغل الخادم. خادم مشغول ہوا. خادم مشغول ہوا. یا اس کے علاوہ بھی کوئی فعل رکھ سکتے ہیں. پھر ہے الجند. کیا ہے؟ الجند مانے لشکر. قاتل الجند لشکر نے قتال کیا، لشکر نے جنگ کی. یا آپ کہہ سکتے ہیں ارتحل الجند لشکر نے کوچ کی. لشکر نے کوچ کی گیا. تو یہ تمرین نمبر 3 تھی. پھر ہے تمرین نمبر 4. تمرین نمبر 4 اس میں ہے کون من الکلمات الآتیۃ. کون ہے، کیا ہے؟ کون بناؤ. کون بناؤ. من الکلمات الآتیہ آنے والے کلمات سے. آنے والے کلمات سے بناؤ. کیا بناؤ؟ جو ملم ایسے جملے مؤلفتاً جو مرکب ہوں من فعل و فاعل ایک فعل سے اور ایسے فاعل سے ملائم لہو جو فعل کے مناسب ہو. جو فعل کے فعل اور ایسے فاعل سے جو فاعل فعل کے مناسب ہو. یعنی نیچے جو کلمات دیے گئے ہیں انہی میں فعل بھی ہے فاعل بھی ہے. لکیریں کھینچتے ہیں نا کون سا کس پہ جا رہا ہے. تو اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے کہ کون سا فعل کس فاعل کے ساتھ سیٹ ہو رہا ہے. 12 ہیں جن میں سے 6 فعل ہیں اور 6 فاعل ہیں. 6 جملے بنیں گے. کتاب میں ہے. تو سہلا اس کے ساتھ کیا ملے گا؟ سہلا کا معنی ہن ہنایا. کیا ملے گا اسی میں سے؟ الحسانو. تو ہو جائے گا سہل الحسانو گھوڑا ہن ہنایا. نتح کا معنی ہوتا ہے سینگ سے مارنا. تو نتح الخروف. نتح الخروف بکری کا بڑا بچہ 6 مہینے کا ہو یا اس سے زیادہ کا یا موٹا بکرا. نتح الخروف بکری کے بچے نے یا یوں کہیں بکرے نے سینگ سے مارا. پھر ہے التلمیذ یہ فاعل ہے. اس کے لیے فعل ڈھونڈنا ہے.
تو آخری ہے حفظ، حفظ التلمیذ، شاگرد نے یاد کیا. پھر ہے الجمل، الجمل کے لیے فعل ڈھونڈنا ہے چونکہ الجمل فاعل ہے تو ہوگا برکا، برکا الجمل، اونٹ بیٹھا. برکا کا معنی بیٹھا، برکا الجمل، اونٹ بیٹھا. یہ لائن پوری ہو گئی. پھر ہے التاجر، التاجر کے لیے فعل لگانا ہے تو یہاں لگائیں گے باع، باع التاجر، باع کا معنی فروخت کیا، بیچا. باع التاجر، تاجر نے بیچا. پھر اس کے بعد ایک فعل ہے شکا. کیا ہے؟ شکا. اس کے ساتھ فاعل کیا لگائیں گے؟ المریض، شکل مریض، مریض نے شکایت کی، مریض نے شکایت کی. تو یہ کلمات آپس میں سیٹ کرنا ہے اور ان کے جملے بنانا ہے، یعنی انہی میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. تو یہ 4 تمرینیں ہو گئیں آپ کی. پہلی تمرین میں تو بس اس کے نیچے ہی لکھ دیں فاعل، اور لکھنا بھی کیا ہے، پہلے فعل ہے دوسرا فاعل، پہلا فعل دوسرا فاعل پہلی تمرین کے اندر. بالکل واضح ہے، کلیئر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر نہیں بھی لکھیں گے تو چلے گا. تمرین نمبر 2 3 4 لکھ لیجیے. ٹھیک ہے، تمرین نمبر 2 3 4 لکھ لیجیے.